وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ الولاء والبراء یہ قرآن پاک کی ایک ان الفاظ کی ترجمانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں۔ یہ مشرکین اور کفار کو فرما رہے تھے کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ تو تم اور ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ الولاء والبراء، یوں سمجھے کھوٹے اور کھرے میں فرق اور حق اور باطل میں پہچان، یہی معیار ہے اس دنیا کا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا تھا تو اس وقت بھی فرمایا تھا، اور وعدہ الست کا بھی یہی خلاصہ ہے، اور اسی طرح بنی آدم کو دن قیامت بھی اللہ تعالیٰ یہی یاد دلا کر فرمائیں گے کہ میں نے کہا تھا نا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کر رکھنا، یہ تمہیں ہر موقع پر، ہر موڑ پر تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا اور ظلم کرے گا اور اپنے اللہ سے تمہیں باغی کروائے گا، تو تم نے نہ مانا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے عقیدہ الولاء والبراء۔ جتنی بھی اللہ والی باتیں ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو ولایت ہے ہماری، یعنی دوستی ہے، اور جتنے بھی اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کی بات کے ساتھ جتنے بھی ٹکرا رہے ہیں، ہزار باتوں کو مانتے ہوں اور ایک بات سے براہ راست ٹکراتے ہوں، تو وہ بھی تو اسلام سے جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی برات کرنی ہے۔ اور یہ اس وقت روئے زمین کا سب سے بڑا، یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا جو فتنہ مسلم امہ میں برپا ہوگا یا مسلم امہ میں عذاب کا باعث بن رہا ہے، شاید یہی عقیدہ الولاء والبراء ہے، حق اور باطل میں تمیز نہ کرنا۔ دیکھنا کہیں جی سارے مسلمان ہم ایک ہی چیزیں ہیں، بس ٹھیک ہے جی سارے، دیکھیں جی 73 فرقے تو بڑے بننے ہیں نا، اور ہر فرقے کے کتنی آگے برانچیں کتنی ہیں، یوں کرتے کراتے تو ہزاروں کی تعداد میں یہ فرقے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بنیادی عنصر جب اندر سے نکال دیا گیا نا، کتاب اللہ کو معیار حق تسلیم نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کو شو پیس بنا کر رکھ دیا گیا ہے، چومنے چاٹنے پر بھی گزارا ہے، اس کے تدبر پر گزارا نہیں ہے، ایک لفظ پر کے سیدھا کرنے پر قرات میں گھنٹوں محنتیں کی جاتی ہیں، جبکہ اس کو سمجھنے میں ایک لحظہ بھی صرف نہیں کیا جاتا۔ تو یوں جو ہے کتاب اللہ کیا کہنا چاہتی ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور یوں جو ہے حق اور باطل میں تمیز بھی باقی نہیں رہی۔ بھئی خیر ہے، بھئی فلاں سے یہ اگر کام ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، بھئی رہنے دو، ایک ہی چیز ہے، نہ جینا۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے، بڑی سخت، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کی ماں بہن کو کوئی تھوڑا سا بھی چھیڑ جائے نا، آپ یہ کہہ کر خاموش نہیں ہو جائیں گے یار خیر ہے تھوڑا سا چھیڑا ہے، نہیں، آپ اس وقت مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں، بلکہ اپنی غیرت کے لیے معیار بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح کتاب اللہ کی ساری آیتوں کو کوئی مان رہا ہو اور ایک آدھ آیت کو کوئی چھیڑنے لگ جائے تو آپ اس کو کیوں اپنا کہنے لگ جاتے ہیں؟ آپ یہ کیوں کہہ دیتے ہیں خیر عجیب گزارا تو کرتا ہے، خواہ فتووں کی مشین نہیں چلانی چاہیے، یہ وہ، بھئی ٹھیک ہے فتووں کی مشین تو نہیں نہ چلانی چاہیے، لیکن جہاں خود کتاب اللہ سے ایک بندہ منکر ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ برات بھی تو واجب ہے۔ تو البغض للہ الحب للہ، اللہ کے لیے محبت رکھنا، اللہ کے لیے ہی بغض رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح صحابہ کی صفت ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں پر تو بڑے سخت گیر تھے صحابہ کرام، اور آپس میں انتہائی رحیم و کریم اور شیر و شکر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ عقیدہ الولاء والبراء کتنے حد تک ہمارے اندر ہے، اس کو ٹیسٹر لگانا چاہیے کہ میں کتنا اس عقیدے پر پورا فٹ آ رہا ہوں، ٹیسٹر لگانا چاہیے۔ اور ٹیسٹر کیسے ہوگا؟ کتاب اللہ پڑھیں گے نا، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ بہت سارے مسائل پر، عقیدے کے باب پر ہمارے پیغامات نشر ہو چکے ہیں، ان ساروں کا مین مرکز اور نقطہ یہی تھا کہ ہم عقیدہ الولاء والبراء پر پورے اتریں، اور ہم اللہ کے سامنے کم از کم اس عقیدے میں کلیئر ہو کر جائیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ السلام۔